آپ سے اگر میں پوچھوں مشکل سال, مشکل مہینے کتنے تھے, ایڈجسٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگا؟ سٹارٹ کے مہینے مشکل تھے, اس کے بعد مجھے عادت ہو گئی. میرے تو 2 سال بہت ٹف تھے, خیر میرے تو ابھی بھی ٹف ہے, 22 سال ہی ٹف ہے, ہم تو عادی ہو گئے, وہی والی بات. نہیں ویسے سیریسلی یہ تو مذاق تھا. شروع کے ظاہر ہے کچھ 1 سال جو تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا, کیونکہ ظاہر ہے ایک اپنے گھر کے ماحول سے نکل کے آپ کی دوسرے کے گھر میں جانا, ان کی کیا ان کی مطلب رہنے کا انداز کیا ہے, ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے, ان کے رولز کیا ہیں, وہ ساری چیزیں فالو کرنا. اور پھر وہ بالکل مطلب حویلیاں سے تھے, گاؤں سے تھے, پنڈی میں رہتے تھے, اور میں لاہور سے, تو وہ تھوڑا سا مجھے لگا مشکل. ان کی جیسے اب صبح جیسے کہ شادی کے اگلے ہی دن تو ان کی ایک رسم ہوتی ہے کہ روٹیاں پکانی ہیں, 7 روٹیاں پراٹھے بنانے ہیں, اور وہ میاں کو ہی کھلانے ہیں. تو مجھے تو آتے نہیں تھے بالکل بھی. تو وہ میری ساس, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, وہ کل ان کی برسی تھی, تو وہ انہوں نے مجھے ہیلپ کی بنانے میں, کیونکہ مجھے بالکل بھی نہیں آتی تھی روٹی بنانی. تو وہ پھر مطلب یہ جو گاڑی ہے وہ 4 پہیوں سے چلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا 2 پہیوں سے نہیں, 4 پہیوں سے. ایک تو میاں بیوی کا ہوتا ہی ہے, پیچھے ایک میاں کی فیملی اور ایک بیوی کی فیملی. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. ہمیشہ سب مثال دیتے ہیں کہ جی 2 پہیے, نہیں 4 پہیے بھائی. چاروں کو مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز مطلب چاروں کرنا پڑتا ہے. سیریسلی یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ 2 پہیے نہیں 4 پہیے ہیں. یعنی کہ میں صرف اپنا نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کمپرومائز کیا, نہیں بھائی, انہوں نے بھی اپنی سائڈ پہ کیا ہوگا. جی بالکل, بہت زیادہ. بالکل. اور اس طرح میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے جب ہم ینگ ہوتے ہیں ہم بہت بیوقوف ہوتے ہیں, ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا لیتے ہیں. سو جیسے اگر میں کہوں گی کہ 2 سال ٹائم جو ہے بہت 2 سال کے بعد ایک اسموتھلی گاڑی چلنے لگی, عادت بھی ہو گئی, اور تھوڑی سمجھ بھی خود بھی آئی کہ یہ تو اتنی چھوٹی بات ہے, اس کو کیوں ایشو بنایا. سو ہر کسی کا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس میں اس کو وہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے آپ کہاں پھنس گئے, آپ کی زندگی کا کیا حال ہو گیا. ظاہر ہے اماں کے گھر سونا مطلب کوئی ایسی پابندیاں نہیں, اور اگر اماں چیخ بھی رہی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں. سب کے گھروں کی الگ الگ کہانیاں ہوتی ہیں. تو اب ہم اگر آپ سے میں پوچھتی ہوں, آپ کے پاس الگ الگ کیسز آتے ہوں گے, اسپیشلی کیا نیولی ویڈز آتے ہیں؟ اگر ندا میں میرٹل کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, میں نے جیسے ہی سنا کہ آپ کا یہ ٹاپک ہے تو آئی واز لائک ویری ہیپی ٹو کم, کیونکہ نئی شادی پہ جتنی بات کی جائے کہ اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے اتنا کام ہے. کیونکہ جب جو کپل ہے وہ اسٹرانگ ہوگا تبھی وہ آگے پیرنٹس اچھے بن سکتے ہیں, رائٹ. وہ آپ کی بنیاد ہے, اچھی میرج آپ کی آگے کی پوری فیملی کی بنیاد ہے. سو ندا ہوتا یہ ہے کہ مسئلے کیوں آتے ہیں, رائٹ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایڈجسٹ کرنا پڑا, کمپرومائز کرنا پڑا, اتنے بھاری بھاری لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جو شادی کا کانسیپٹ ہے ہم بچیوں کو ایک الگ کانسیپٹ دیتے ہیں اور بچوں کو, میلز کو, ایک الگ کانسیپٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بچپن سے اگر ہم بات کریں, لڑکوں کو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی, تمہاری بیوی تمہیں سنبھال لے گی, یہ آئے گی تمہارا یہ خیال کر دے گی, تمہیں کمفرٹیبل کر دے گی. اور لڑکیوں کی جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساری خواہشات شادی کے بعد پوری کرنا, گھومنے جانا ہے شادی کے بعد پوری کرنا. اب دونوں کے ذہن میں شادی کی پکچر بالکل مختلف ہوتی ہے. اس شادی میں انٹر ہوتے ہوئے ان کی ایکسپیکٹیشنز, ان کی توقعات بہت مختلف ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو مشکل جو ہم کہہ رہے ہیں وقت آتا ہے. اور جب وہ شادی میں انٹر ہوتے ہیں دونوں ہی, تب ان کو ہوتا ہے یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, میں نے تو اتنی پلاننگ کی تھی, میں نے تو ساری لڑکیاں جو ہوتی ہیں عموماً طور پہ کہ میں نے تو یہ فینٹیسیز تھی میری کہ ہم یہاں جائیں گے, ہم روز گھومیں گے, ہم باہر جائیں گے, جو ساری پابندیاں میرے گھر والوں کے ساتھ ہی مجھے آزادی ملے گی. اور لڑکا یہ کہتا ہے کہ یار میں تو چاہتا تھا میرا کوئی ذمہ داری میں ساتھ دے, میں تو چاہتا تھا کہ کوئی سیریس ہو میرے ساتھ, میری ذمہ داریوں کو نبھائے, میرے برڈنس کو شیئر کرے.
वहाँ पर क्लैश आना शुरू होता है, क्योंकि गलत दोनों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी ज़रूरियात पहले पूरी हों, उसको तरजीह दी जाए, और वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो क्लैशेस आना शुरू होते हैं। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट 2 पीरियड्स हैं साइकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आप एक अननोन जगह पर हैं और लाशऊरी तौर पे हमारे जहन को अनसर्टनिटी नहीं पसंद। आप मुझे जितना ज़्यादा बता देंगे ये होने वाला है, ये होने वाला है, कल आप ये करेंगे, परसों ये होगा, मैं उतनी ज़्यादा पुरसुकून होंगी। लेकिन एक नया माहौल, और देखें अगर हम जॉब चेंज की बात करते हैं, अगर आप किसी भी या शहर चेंज करने की बात करते हैं, वहाँ पर भी घबराहट होती है हमें कि यार मैं नई जगह पर कैसे एडजस्ट करूँगी। यहाँ तो आप एक शख्स को, एक पौधा जो एक घना पौधा बन चुका है या दरख्त बनने के, उसमें आप उसको अपरूट कर कर एक नई जगह पे दोबारा डालने जा रहे हैं। तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रगल पीरियड तो होता ही है कि जब तक आप उनको समझते हैं और वो आपको समझते हैं कि आपका नेचर कैसा है, उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर। तो ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली एक दूसरे को समझने का, एडजस्टमेंट का टाइम होता है, क्योंकि जो हमें हमारे अंदर हमारी माँओं ने, हमारे पेरेंट्स ने बावर कराया होता है कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि हमने सभी कभी सोचा ही नहीं इस बात को कि हमारे अंदर ये डाली हुई होती हैं चीज़ें दिमाग में कि ये हमारी फ्यूचर होगा। एग्जैक्टली। हाँ निदा, आप कह रही हैं कि वैसे तो साल लगा, 2 साल लगे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है एडजस्ट करने में, समझने में ना पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन फिर हमें आदत भी हो जाती है। देखो अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब्बू ने कहा यार रहने आ जाओ, नहीं दिल चाहता रहने जाने का। मतलब ये तो 22 साल की बात करी हूँ, 5-6 साल पहले, मतलब लाइक जब शादी को 5-6 साल ही हो गए थे, 2 बच्चे ही हो गए थे, तो अगर बहनें कहती थी चलो आओ यार हर जगह करने आओ, तो नहीं यार कैसे, पहले हम तड़पते थे कि रहने जाएं अपनी एक घर या मौका मिले। लेकिन फिर जब हमें इतनी आदत हो जाती है अपनी हर चीज़ की, उसके बाद अम्मी भी रिक्वेस्टें करी होती हैं आ जाओ बच्चों तरस गए, रहने आ जाओ रहने आ जाओ। तो ये हर किसी के साथ होता है। पेरेंट्स समझते हैं पता नहीं कि मियाँ नहीं आने देते, वो खुद दिल नहीं चाहता कि अपनी वो इतने काम और इतनी रिस्पॉन्स इस तरह घिरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि वो लगता ही नहीं कि उसमें से निकल सकेंगे कुछ। तो फिर एक दूसरे की आदत भी हो जाती है। फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभार होता है ना, जब यासिर जो है कभी कभार इतना बिजी होता है कि उसको टाइम ही नहीं होता, सुबह मैं निकल जाती हूँ, फिर रात को वो देर से आता है, तो हम लोग कितने दिन शक्ल नहीं देखते। कभी ऐसे दिन होते हैं कि ज़ाहिर एज डायरेक्टर जो है वो कभी फारिग भी होता है, तो जब वो फारिग वाले दिन होते हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ये तो यहाँ मैल क्यों है, यहाँ ये क्यों है, हर बात में इंटरफेरेंस। तो मैं कहती हूँ इसका काम कब शुरू होगा। लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में खुश नहीं, फिर मैं मिस करने लगती हूँ यार जब वो बिजी हो गया, हमारे तो दिन हो गए देखे हुए। सो वो आदत हो जाती है आपको एक दूसरे की, चाहे आप एक दूसरे से अभी तक कंफर्ट लेवल हो गया है ना कि कभी कभार हम हटो लिहाफ मुझे दो, तुमने ज्यादा ले लिया, हम इस बात पे भी लड़ रहे होते हैं। तुमने सातुन और एसी चल रहा था, ठंड लग रही थी, रात को पूरा लिहाफ तुमने ले लिया, बच्चों की तरह भी हम लड़ रहे होते। बिल्कुल।